ایلن مسک نے سیاست کی کتاب پھاڑ دی اور امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی پارٹی بنانے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اب کیا یہ نئی انتخابی جنگ کی شروعات ہے یا ریپبلکن پارٹی کے زوال کا آغاز؟ ناظرین، دنیا کے سب سے بااثر ارب پتی ایلن مسک ایک بار پھر میدان میں لوٹ آئے ہیں۔ اس بار اس کا نشانہ امریکی حکمران پارٹی ریپبلکن ہے۔ یہ ساری ہنگامہ خیز کہانی اس وقت شروع ہوئی جب مسک نے ان قانون سازوں کو للکارا جنہوں نے ایک بڑے ٹرمپ حمایت یافتہ بجٹ بل کی حمایت کی، جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ امریکی قرضے میں 3 سے 5 کھرب ڈالر کا اضافہ کر سکتا ہے۔ مسک نے ان قانون سازوں کو پرائمری انتخابات میں ہرانے کی دھمکی دیتے ہوئے الیکٹرک وہیکل سبسڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور تو اور مسک نے تو امریکہ پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اشارہ بھی دے ڈالا۔ بات یہاں تک نہیں رکی، ٹرمپ بھی کسی سے کم تھوڑی نہ ہیں۔ ایلن مسک کے سخت بیانات کے جواب میں امریکی صدر نے پلٹ کر وار کرتے ہوئے کہا کہ ایلن مسک کو دی گئی تمام سبسڈیز واپس لی جائیں۔ ڈوج کو مسک کے خلاف تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دو پرانے دوستوں کے درمیان یہ تنازع اب شدت اختیار کر چکا ہے۔ تو ناظرین، آئیں اس پورے معاملے کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق یہ سب معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مسک نے بیوٹیفل بل کی اصلیت کو بے نقاب کیا۔ یہ ایک ایسا بل ہے جس میں ٹیکس کٹوتیاں، فوجی و بارڈر اخراجات اور الیکٹرو گرین انرجی سبسڈیز کا خاتمہ شامل ہے۔ مسک نے اسے بالکل پاگل پن اور تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ قرض غلامی ہے۔ انہوں نے ان قانون سازوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے اخراجات کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس بل کی حمایت کر کے تاریخی قرضہ بڑھانے کے عمل کا حصہ بن گئے۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق ایلن مسک نے ایکس پیغام میں لکھا کہ ہر وہ کانگریس ممبر جس نے اخراجات کم کرنے پر مہم چلائی اور پھر سب سے بڑا قرضہ بڑھانے والا بل منظور کیا، اسے شرم آنی چاہیے۔ ساتھ ہی خبردار کیا کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری کام ہو تب بھی میں اگلے سال پرائمری انتخابات میں انہیں شکست دوں گا۔ پھر مسک نے دھمکی دی کہ اگر بل منظور ہوا تو اگلے دن امریکہ پارٹی لانچ کر دیں گے۔ ناظرین، یہ وہی پارٹی ہے جس کو مسک پور کی پگ پارٹی کہتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے ایک حقیقی بغاوت بھی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی نئی سیاسی پارٹی کا وقت آ گیا ہے جو عوام کی پرواہ کرے۔ مسک کے شدید تنقید کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ ایلن مسک شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ سبسڈی لینے والا شخص ہے۔ بغیر سبسڈی کے مسک شاید اپنی فیکٹریاں بند کر کے جنوبی افریقہ واپس چلا جاتا۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا کہ ڈوج کو مسک کی کمپنیوں کا آڈٹ کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد ایلن مسک بھی پیچھے نہ ہٹے اور ایکس پر ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ابھی ختم کرو۔ ناظرین، اب یہاں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ مسک کبھی ٹرمپ کے قریبی اتحادی تھے۔ انہوں نے 2024 کی مہم میں 250 سے 300 ملین ڈالر لگائے، ڈوج کے سربراہ بنے اور وفاقی پروگرام میں 190 ارب ڈالر کی کٹوتی کی۔ اگرچہ ٹیکس دہندگان کو 135 ارب ڈالر کا خرچ پڑا، مگر گزشتہ ماہ یعنی جون میں سب کچھ بدل گیا۔ مسک نے ٹرمپ کے بل کو قابل نفرت اور قرض غلامی قرار دیا تو ٹرمپ نے بھی جوابی اقدامات کی دھمکی دی، ٹویٹس ڈیلیٹ کی اور صلح کی امیدیں ختم کر ڈالی۔ اب یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے سیاسی اثرات ہیں۔ اکنامک ٹائمز کے مطابق ایلن مسک کا ریپبلکنز کو فنڈ کرتا رہا، اب وہی مسک قانون ساز وعدے توڑ کر انہیں کو الیکشن میں ہرانے کی بات کر رہا۔ ٹرمپ کا حمایت یافتہ بل امریکی قرضے کو 3.3 سے 5 ٹریلین ڈالر تک بڑھا سکتا ہے۔ مسک کی تنقید ریپبلکن پارٹی کے اندرونی اختلافات کی عکاسی کرتی ہے۔ اے پی نیوز کی رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ پارٹی بن گئی تو امریکی سیاست کا مکمل نقشہ بدل سکتا ہے۔ ایلن مسک کی یہ دھمکی آئندہ انتخابات کو متاثر بھی کر سکتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس تنازع کا ابھی تک سب سے زیادہ نقصان تو مسک کو ہوا ہے، کیونکہ 5 جون کو ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو 150 ارب ڈالر تک گر گئی ہے۔ دی ٹریو اسٹوری نیوز کے مطابق 3 جون کو مسک نے ٹرمپ کے منصوبے کو قابل نفرت قرار دیتے ہوئے قرض غلامی بل کو مسترد کیا۔ 5 جون کو ٹیسلا کی مارکیٹ ویلیو گری اور ٹرمپ نے مسک پر ڈیموکریٹس کو فنڈنگ دینے کا الزام لگایا۔ 6 جون کو مسک نے ریپبلکن قانون سازوں کو پرائمری الیکشن میں شکست دینے اور امریکہ پارٹی بنانے کی دھمکی دی۔ 1 جولائی کو ٹرمپ نے ڈوج آڈٹ کی تجویز دی، جس پر مسک نے جواباً کہا سب کچھ ابھی کاٹ دو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ساری صورتحال میں آگے کیا ہو سکتا ہے۔ کیا امریکی سینٹ 4 جولائی کی ڈیڈ لائن سے پہلے بل پاس کرے گی؟ کیا مسک واقعی ٹرمپ مخالف امیدواروں کو فنڈز دیں گے؟
اور کیا وہ جیت پائیں گی؟ کیا امریکہ پارٹی حقیقت بن جائے گی؟ کیا ٹرمپ ڈوج کے ذریعے مسک کی سبسڈیز روک پائیں گے؟ یہ سیاسی کشمکش امریکہ کو ایک نئے غیر روایتی دور میں لے جا رہی ہے۔ کیا یہ نئی امریکی طاقت کی تبدیلی کا آغاز ہے؟ کیونکہ جولائی کے آتے ہی دو چیزیں تو یقینی ہیں، بل پاس ہوں گے اور سرخیاں بنیں گی، یا پھر کوئی نہ کوئی تو اس کی قیمت چکائے گا۔ ناظرین، ایک طرف تو امریکہ کی روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں تو دوسری طرف ایک ارب پتی کے بغاوتی اعلانات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایلن مسک کی نئی پارٹی امریکی سیاست کو بدل سکتی ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو شیئر کیجیے اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹر۔